اور اب آئیے آپ کی حاضری کراتے ہیں حضرت مٹکا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر۔ حضرت کا جو نام ہے وہ شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ ہے، لیکن مٹکے شاہ کے نام سے دلی کے بڑے بزرگوں میں جانے جاتے ہیں۔ حضرت مٹکے شاہ کی درگاہ کا جو راستہ ہے وہ آپ اس طرف دیکھ لیں کہ اگر آپ درگاہ کی طرف سے رائٹ ہینڈ میں دیکھیں گے تو ادھر پرگتی میدان ہے، تو پرگتی میدان میٹرو اسٹیشن سے بھی آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اگر درگاہ کی بائیں طرف آپ دیکھیں گے تو ادھر کی طرف پرانا قلعہ ہے، اولڈ فورٹ ہے، تو یہاں سے بھی آپ ادھر آ سکتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے بہت قریب ہے حضرت مٹکا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ درگاہ حضرت شیخ ابو بکر توسی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے سے ٹیلے پر حضرت کا آستانہ واقع ہے اور بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑا سا پہلے کے بزرگ ہیں۔ حضرت کی جو مکمل تاریخ ہے وہ تو نہیں ملتی ہے، لیکن حضرت کا جو فیضان ہے، حضرت شیخ ابو بکر توسی رحمۃ اللہ علیہ کا جو لوگوں کے ساتھ میں جڑاؤ ہے وہ یہاں کے لوگوں کی آمد و رفت سے ظاہر ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر توسی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آج سے تقریباً 800 سال سے لگاتار بندگان خدا کے آنے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور حضرت شیخ ابو بکر توسی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے ارد گرد بہت گھنا جنگل بھی تھا پہلے زمانے میں، اور آج بھی بہت سارے پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آج بھی پیڑ ہیں۔ تو جب حضرت شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا تو آپ کے زمانے میں یہیں سے برابر سے جمنا بہتی تھی، اور اسی جمنا کے کنارے پر حضرت شیخ ابو بکر توسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ کو آباد کیا تھا۔ تو یہ پوری درگاہ حضرت شیخ ابو بکر توسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اب آئیے ہم آپ کی حاضری بھی اندر کراتے ہیں اور حضرت شیخ ابو بکر توسی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کے حوالے سے، حضرت کی شخصیت کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ درگاہ پر آپ کی حاضری کراتے ہیں، بہت سارے لوگ ایڈریس مجھ سے پوچھتے ہیں، اسی لیے میں نے پہلے ہی ایڈریس کے بارے میں آپ سے ذکر کر دیا ہے۔ تھوڑا سیڑھیوں سے چڑھ کر کے آپ کو آنا پڑے گا حضرت کی درگاہ کی طرف۔ تو یہ سیڑھیاں آپ دیکھ رہے ہیں، ٹیلے پر یہ درگاہ بنی ہوئی ہے۔ دلی میں اس طرح کی درگاہیں کم ہی ہیں جو ٹیلے پر بنی ہوئی ہیں، اکثر درگاہیں نارمل زمین پر بنی ہوئی ہیں، لیکن حضرت شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ ہے وہ تھوڑا سا اونچائی پر بنی ہوئی ہے، اور آپ کو یہاں جو ہے سیڑھیوں سے چڑھ کر کے آنا ہوگا۔ آپ کی حاضری حضرت شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہو رہی ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھیں گے کہ بندگان خدا بلا کسی تفریق مذہب و ملت کے یہاں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ مٹکوں کا کچھ تصور یہاں پر ہے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر صوفیاء کرام کے یہاں جن چیزوں سے ان کو نسبت ہو گئی تو ان کا اصل نام جو ہے وہ غائب ہو گیا، یا لوگ اس نام سے نہیں جانتے، بلکہ جن چیزوں کی ان صوفیوں سے نسبت ہو گئی وہ ان نسبتوں کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں۔ تو یہ مٹکے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ درگاہ مشہور ہے، لیکن حضرت شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا یہ اصل نام ہے۔ تو بہت سارے بزرگوں کی تاریخ ہمیں نہیں ملتی کرونولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ تاریخ پر جس طرح سے کام ہونا چاہیے تھا، بزرگوں کی شخصیت پر جس طرح سے کام ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے کام نہیں ہو سکا۔ تو یہ آپ حضرت کی درگاہ کے آس پاس کا علاقہ دیکھ رہے ہیں، اب تو کنسٹرکشن کا کام جاری ہے۔ یہاں پر آپ آس پاس میں دیکھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت شیخ ابو بکر توسی رحمۃ اللہ علیہ نے کس زمانے میں یہاں پر اپنی خانقاہ بنائی تھی۔ یہاں آس پاس سے کبھی کسی زمانے میں جمنا بہتی تھی، لیکن اب جمنا کو پاٹ دیا گیا ہے اور یہاں تمام بلڈنگز کا کام جاری ہے، لیکن حضرت کی درگاہ کے ارد گرد آج بھی یہ پیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صوفیاء کرام نے چونکہ ان جگہوں کو آباد کیا جو غیر آباد تھیں، ان جگہوں کو اپنا مسکن بنایا جو انسانوں کے لیے ڈراؤنی ہوا کرتی تھیں، جہاں عام انسان رہنا، رکنا یا کسی بھی طرح کا سفر کرنا پسند نہیں کرتے تھے یا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا۔ صوفیاء کرام ان بھیانک جگہوں کو ہی اپنی خانقاہ بناتے تھے، اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیسے جنگل میں منگل کیا، کیسے انہوں نے غیر آباد جگہوں کو آباد کر دیا۔ کہ اگر ہم اجمیر شریف کی بات کریں تو آج بھی اجمیر شریف کی جو پہچان ہے وہ کوئی انڈسٹری، کوئی فیکٹری، کوئی پروڈکٹ نہیں ہے۔ آج بھی اجمیر شریف کی پہچان غریب نواز کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں بن سکی کہ جو 800 سال کے بعد بھی غریب نواز کے علاوہ جگہ لے سکتی۔ اجمیر شریف کا لوکل ٹرانسپورٹیشن ہو، وہاں کا لوکل کاروبار ہو، چاہے ہندو مسلم کاروباری ہوں، کسی بھی دھرم کے کاروباری ہوں، آج بھی اجمیر شریف کے تمام لوگوں کا جو تعلق ہے، جو تمام لوگوں کا کاروبار ہے، وہ حضرت غریب نواز کی وجہ سے چلتا ہے۔ تو اجمیر کی اپنی تو کوئی خاص پہچان نہیں تھی، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجمیر کو ایسی پہچان عطا کی کہ دنیا بھر سے لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں،
اور اجمیر شریف کا سارا کاروبار جو ہے وہ غریب نواز کی وجہ سے چلتا ہے۔ محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء نے جس جگہ کو آباد کیا، آج تو پوری بستی وہاں پر موجود ہے، لیکن اگر آپ پرانے دور کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو صرف گھنا جنگل تھا اور جمنا وہاں سے بھی بہتی تھی اور کوئی آس پاس میں آبادی نہیں تھی، اور بستی میں بہت کم گھر ہوا کرتے تھے۔ حضرت محبوب الہی نے اس جگہ کو آباد کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب دلی میں تشریف لائے تھے تو کلوکری ایک جگہ ہے، انہوں نے اس جگہ کو آباد کیا تھا، یعنی لوگ وہاں نہیں رہتے تھے، آبادی بہت زیادہ وہاں نہیں رہتی تھی، کوئی گھنی آبادی نہیں تھی۔ اس جگہ کو اللہ کے ان ولیوں نے پسند فرمایا کہ جہاں کچھ خلوتیں بھی ہوں، کچھ جلوتیں بھی ہوں، جہاں تنہائی بھی ہو، اپنے رب سے ہم کلامی بھی ہو۔ اسی لیے صوفیاء کرام ایسی جگہوں کا انتخاب کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر میں کوئی چیز آڑے نہ آئے، اسی وجہ سے وہ جنگلوں کا انتخاب کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کمال یہ ہے کہ یہ جنگل میں رہتے ضرور تھے، لیکن مخلوق خدا کی پریشانیوں سے، مخلوق خدا کی تکلیفوں سے یہ باخبر بھی ہوتے تھے، اور اس طرح سے باخبر ہوتے تھے کہ اگر کوئی پریشان حال ان کی بارگاہوں میں آتا تھا تو اس کی پریشانی کل بھی دور ہوتی تھی اور آج بھی دور ہوتی ہیں۔ یہی صوفیاء کرام کا کمال ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر طوسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جگہ اپنی خانقاہ کو بنایا کہ جہاں لوگ کم آتے جاتے تھے، لیکن جب سے حضرت کی خانقاہ یہاں بنی ہے تب سے بندگان خدا کا ہجوم لگاتار یہاں جاری ہے۔ 800 سال بیت گئے۔ حضرت مٹکا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آستانہ سلامت ہے، یہاں زائرین کا آنا جانا سلامت ہے، یہاں لوگوں کی بھیڑ سلامت ہے، منتیں مانگنے والے، مرادیں مانگنے والے تمام کے تمام حضرت شیخ ابو بکر طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے جو ہے فیض پاتے ہیں اور حضرت کا وسیلہ دے کر کے بارگاہ مولا میں دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کیا گیا۔ یہ یہودیوں کا بہت بڑا پروپیگنڈا تھا، یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش تھی، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ملک کے مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رابطہ ختم ہو جائے، اور انہوں نے پھر سرحدیں بنا دیں، پاسپورٹ کا نظام دنیا میں قائم کر دیا۔ پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا اپنے بزرگوں سے، اپنے صوفیوں سے جو روحانی رشتہ ہے، جو اسپریچول تعلق ہے، وہ روحانی رشتہ کمزور کر دیا جائے اور ان کو کنفیوز کر دیا جائے، اور اس رشتے میں کمزوری پیدا ہو جائے گی تو ظاہر ہے ان کے اندر کا جو ایمان ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ظاہری داڑھی ٹوپی والے رہیں گے، ظاہری کرتا پجامہ پہننے والے رہیں گے، جب اندر ایمان کی طاقت نہیں ہوگی تو کچھ بھی فتح نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جو انسان خود کو فتح نہیں کر سکتا وہ دنیا کیسے فتح کر سکتا ہے۔ تو یہ یہودیوں کا بہت پرانا اور بڑا مضبوط پروپیگنڈا تھا، بڑا مضبوط ایجنڈا تھا، اور اس ایجنڈے میں کہیں نہ کہیں مسلم دنیا پھنسی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے خلاف بھی آوازیں اٹھیں، اور پھر اسی طرح سے صوفیاء کرام کی عظمت پر، صوفیاء کرام کے تصرفات پر سوالات کھڑے ہوئے۔ اب غیر مسلم کم سوال کرتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے وہ صوفیاء کے تصرفات پر بھی سوال کرتے ہیں، صوفیاء کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں اول فول بکتے بھی ہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں بزرگوں کی شان میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو غیر مسلم کرنے سے ڈرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ والوں کے یہاں غیر مسلموں کو زیادہ جو ہے فائدہ ملتا ہے، زیادہ فیض ملتا ہے، کیونکہ وہ پورے یقین کے ساتھ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمانوں کی ہم بات کریں تو چونکہ کنفیوژن پیدا ہو گیا اور عقیدے میں کمزوری آ گئی، تو اس طرح سا فیض جو ہے وہ مسلمانوں پر جاری نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی حقیقی بات ہے اور یہ بالکل سچی بات ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اللہ والوں کی جو فضیلت، اللہ کے ولیوں کی جو عظمت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ان صوفیاء کرام کا جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین پر ان کو اپنا نائب بنایا ہے، ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان اولیاء کاملین کے ذریعے، ان صوفیاء کے ذریعے اپنا پیغام بندگان خدا تک پہنچایا ہے۔ تو نبوت کا سلسلہ تو رسول اللہ پر ختم ہوا، تو جو کام حضرت موسیٰ نے کیا، جو کام حضرت عیسیٰ نے کیا، جو کام حضرت نوح نے کیا، جو کام حضرت داؤد نے کیا، جو کام حضرت ابراہیم نے کیا، حضرت اسحاق اور حضرت یوسف نے کیا، وہ تمام کے تمام کام حضرت عبد القادر جیلانی نے کیے، پھر وہ حضرت غوث پاک نے کیے، وہ حضرت خواجہ غریب نواز نے کیے، وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے کیے، سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے وہ کام کیے، حضرت شیخ ابو بکر طوسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیے۔ اور انہوں نے کون سا کام کیا؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے بھٹکے ہوئے انسانوں کا رشتہ خدا سے جوڑ دیا، اور دوسرا بندوں کے آپسی رشتوں کو بہتر بنا دیا، اور یہ بتا دیا کہ تم کیوں پیدا ہوئے ہو، کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جب پیدا ہوئے ہو تو تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تمہارے حقوق کیا ہیں۔ پھر انہوں نے کتابیں کم لکھی لیکن انسان زیادہ بنائے، افراد سازی زیادہ کی، کیونکہ انبیاء کرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کتابیں نہیں لکھتے، افراد سازی کرتے ہیں، لوگ تیار کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ صوفیاء کرام
یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ کتابیں کم لکھتے ہیں لیکن لوگ زیادہ تیار کرتے ہیں۔ تو افراد سازی کا جو کام ہے وہ ہمارے صوفیہ کے یہاں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا، خواجہ قطب نے بابا فرید کو تیار کیا، بابا فرید نے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو تیار کیا، مخدوم صابر پاک نے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کو تیار کیا، اور حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اتنے خلفاء و مریدین تیار کیے کہ آسمان میں ستاروں کی مانند ہیں۔ تو یہ جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں یہ کتابیں نہیں، یہ لوگ لکھتے ہیں، یہ ایسی کتابیں لکھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے چلتا پھرتا قرآن نظر آئے، جن کو دیکھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی حدیثوں کی تفسیر سمجھ میں آ جائے۔ تو ان کا وجود ایسا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جلسے تو کل سے شروع ہوئے، یہ جلسے اور کانفرنسز تو انگریزوں کے دور سے شروع ہوئے، یہ مناظروں کا سلسلہ تو انگریزوں نے شروع کروایا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں بکھراؤ ہو سکے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی مضبوط ہو سکے۔ اس سے پہلے یہاں جلسے، اس سے پہلے کبھی سڑکوں پر ہنگامے نہیں ہوتے تھے، اس سے پہلے ہمارے صوفیاء کرام، ہمارے بزرگان دین یا اولیاء اللہ بڑی نرمی سے نصیحتیں فرماتے تھے، اور ان کی نرم نصیحتوں کا اثر براہ راست دلوں پر ہوتا تھا، اور پھر ان کے اثرات کی وجہ سے ہی بندگان خدا کو فیض ملتا تھا، بندگان خدا تک جو ہے حق کا پیغام، رسول پاک کی رسالت کا پیغام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا تھا، اور اسی وجہ سے بندگان خدا کے اندر بدلاؤ آتا تھا۔ تو حضرت شیخ ابو بکر طوسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آپ حاضری دے رہے ہیں اس وقت، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں، میں نے آپ کو ایڈریس بتا دیا ہے۔ تو یہ اللہ والے ہیں، ان اللہ والوں کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا اور ان اللہ والوں سے اپنے تعلق کو جوڑنا یہ عین قرآن مجید کے حکم کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے یہی تو ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کا پیغام دیا، رسول پاک کی رسالت کا اعلان فرمایا اور دنیا بھر میں جو ہے حضور کے پیغام کو عام کیا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کے لیے جس زمین پر ان کو حکم دیا گیا اس زمین پر آ کر کے بس گئے، اور پھر اسی کو اپنا وطن بنا لیا، اور پھر ان کا اپنا وطن، ان کی اپنی زمین کون سی تھی لوگ بھول گئے، لیکن ان اللہ والوں نے انہی زمینوں کو کہ جہاں پر ان کو رہنے کا حکم دیا گیا تھا ان زمینوں کو اپنا آخری مسکن بنا لیا۔ اور حضرت شیخ ابو بکر طوسی حیدری قلندری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن آج ہندوستان سے ایسی وابستگی حضرت شیخ ابو بکر طوسی کو ہو گئی ہے کہ بس یہیں کے ہو کے رہ گئے، اور آج بھی بھارت واسیوں کو فیض جاری کر رہے ہیں، آج بھی ہندوستانیوں کو اپنا فیض لٹا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ والے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں آنے کا، جن کی بارگاہ میں جڑنے کا، اور جن کی بارگاہ میں آ کر کے ان کے وسیلے سے دعائیں کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھایا گیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور فرمایا کہ تم دعا کیا کرو وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ میں وفات دے، اور یہ بھی دعا فرمانے کا حکم دیا گیا کہ تم یہ دعا کیا کرو الحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ ہمارا الحاق جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ تو زندہ رہو تو سچوں کے ساتھ میں رہو، اور جب موت مانگو تو نیک لوگوں کے ساتھ موت مانگو، اور جب گڑھنے کی بات آ جائے تو نیک لوگوں کے ساتھ میں دفن ہونے کی دعائیں کیا کرو۔ یہ اللہ پاک کا قرآن مجید سبق سکھا رہا ہے، یہ کوئی CBSE بورڈ کی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی سلیبس میں پڑھائی جانے والی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی کلام میں ان نیک بندوں کی، ان سچوں کی جو ہے اس طرح سے فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بندگان خدا کو سکھایا گیا ہے کہ جو خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں ان کی زندگیاں عام لوگوں کی زندگیوں سے بالکل مختلف ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کو قطعی عام نہ سمجھنا ہے، اس لیے ان کو بالکل ہلکے میں نہ لینا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلتیں دنیا کے تمام لوگوں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں، اس لیے ان اللہ والوں کی عظمت اور ان اللہ والوں کی جو فضیلت ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تو یہودیوں نے یہ کام کیا تھا کہ ان اللہ والوں کے بارے میں شک مسلمانوں کے دماغوں میں پیدا کیا، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے دماغوں میں شک پیدا ہو گیا، لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا ہو گیا، اور پھر کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا جو رشتہ، روحانی رشتہ اپنے بزرگوں سے تھا وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہو گیا۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان محسنوں سے اپنے رابطے مضبوط کریں، اپنے دل کے رابطے، اپنے روحانی رشتے ان سے مضبوط کریں، کیونکہ اگر روحانیت کی دنیا کو کوئی آباد کر سکتا ہے، دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو اگر کوئی بسا سکتا ہے تو یہ وہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے نائبین ہیں، یہ اللہ کے خلفاء ہیں زمین میں کہ جو آج بھی دل کی دنیا کو آباد کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے فضل عطا فرمایا ہے اور جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں وہ جانتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب سلام کرتے ہیں تو ان کو سلام کا جواب بھی آتا ہے، اگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد کم ہے۔ اور ابھی حضرت مخدوم سمنانی اوحد الدین تارک السلطنہ سلطان سید اشرف جہانگیر
दस्तगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात में ये बात लिखी है। एक कोटेशन उनका लिखा हुआ है कि जब हज़रत ख्वाजा कुतुब की बारगाह में वो हाजिर हुए और हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में वो हाजिर हुए और दिल में ये ख्याल पैदा हुआ हज़रत ख्वाजा कुतुब की बारगाह में हाजिर होकर के पता नहीं ये सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, मेरी हाज़िरी को यहाँ महसूस फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे हैं। तो हज़रत हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक से बमांगे दोहल ये आवाज़ आई इन अशार को पढ़ने की, जिनका तर्जुमा ये है कि जिस तरह से तुम मौजूद हो अपने जिस्म के साथ तो हम भी मौजूद हैं अपने जिस्म के साथ। तो ये सूफिया किराम के बारे में इस तरह का ख्याल लोगों में पैदा हुआ कि ये सूफिया ज़िंदा नहीं है, ये सब साजिशें थी यहूदियों की और इसी वजह से हमारा ताल्लुक़ इन अल्लाह वालों के साथ में कमज़ोर हुआ। तो इन सूफियों की ज़िंदगी की गवाही कुरान दे रहा है, इन सूफियों के साथ में रहने की, इनसे रिश्ते बनाए रखने का जो हुक्म है वो कुरान मजीद दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये पैगाम आपको ज़रूर समझ में आया होगा। हज़रत शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से ज़ाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के हर शहर में, हर छोटे कस्बे में, हर गाँव में कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई ज़मीन ऐसी नहीं है कि जहाँ इन अल्लाह वालों ने बसेरा न कर रखा हो, इन अल्लाह वालों की जो है आमाज गाहें ना बनी हों, इन अल्लाह वालों की जो दरगाहें हैं वो ना बनी हों। हर जगह हिंदुस्तान में जहाँ आप जाएंगे इन सूफिया के आस्ताने, इन बुज़ुर्गों की खानकाहें हर जगह आपको मिलेंगी, क्योंकि हर जगह इंसानों को रहनुमाई की ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह के नुमाइंदे हर जगह मौजूद हैं। आज भी हम इस निज़ाम को अगर ज़िंदगी दे दें और इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन अगर दे दें तो नफ़रत हार जाएगी और मोहब्बत जीत जाएगी, क्योंकि हमारे सूफिया ने ये सिखाया है कि मोहब्बत सबसे करनी है, नफ़रत किसी से नहीं करनी है। जो अपना है उसको इतना चाहना है कि वो बेवफाई ना करे, और जो दुश्मन है उसको इतना शिद्दत से प्यार करना है कि वो दोस्ती करने पर मजबूर हो जाए। यही सिखाते हैं हमारे सूफिया, अपने अखलाक से लोगों को फतह करते हैं, डरा करके धमका करके नहीं, बल्कि ये बशारतें दे करके, खुशखबरियाँ दे करके लोगों को फतह करते हैं, पत्थर मारने वालों को हिदायत की दुआएं दे करके फतह करते हैं। आइए हम करवट लें और बदलें ख़ुद को, और आज कहीं ना कहीं एहसास करें इस बात का कि जो मुल्क के हालात हैं वो इस बात का तकाज़ा करते हैं कि हम सूफिया किराम के रवैयों की तरफ कदम बढ़ाएं, और जब हम ख़ुद को बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।